فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اوکے تہذیب، آرام کرو، خدا حافظ، میں نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی دیر تک نیند نہیں آئی تھی، بے شمار خیالات ذہن کو پراگندہ کرتے رہے تھے۔ دوسرے دن صبح کو کافی دیر میں آنکھ کھلی تھی، جینس نے آ کر جگایا تھا۔ دیر تک سوتے رہنے کی وجہ سے اس نے پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی مسٹر علی؟ ہاں جینس، بس آنکھ نہیں کھلی، میں نے جواب دیا۔ ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ مور سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، میں تمہاری تلاش میں تھا علی، آؤ کینٹ تمہیں یاد کرتا ہے۔ خیریت؟ ہاں، کوئی خاص بات ہے شاید، مور نے جواب دیا۔ جہاز کا سیکنڈ آفیسر کینٹ اپنے منصبی لباس میں تھا اور ایک بڑے کیبن میں میز کے پیچھے بیٹھا کسی فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، بس سرسری انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مور بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو مکمل اختیارات سونپ دیے ہیں مسٹر علی، وہ بولا، اس لیے میں آپ سے آپ کی مصروفیات کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور ذمہ داریاں بھی مجھ پر عائد ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے پروگرامز سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ آپ کے تحفظ کا انتظام کیا جاتا رہے۔ ڈپارٹمنٹ نے مجھے جو اختیارات دیے ہیں مسٹر کینٹ، میں انہیں ایک ثانوی حیثیت دیتا ہوں۔ در حقیقت میں آپ کے ذریعے ہی کام کرنے کا خواہش مند ہوں۔ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ میری رہنمائی کریں۔ میرا خیال تھا آپ یہ بات پسند نہیں کریں گے۔ کینٹ کا انداز کچھ بدل گیا۔ نہیں مسٹر کینٹ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے، اس سلسلے میں آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ سمندر گردی کے علاوہ کچھ نہیں، میں ابھی یہاں کا جائزہ لے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ گویا کوئی اندازہ نہیں لگا سکے آپ؟ ہاں، ابھی تک کچھ نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے جلد ہی کوئی کامیابی نصیب ہو جائے۔ امکانات پیدا ہوئے ہیں، فی الحال کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ آج رات کو بھی میری مہم جاری رہے گی۔ میری پیشکش ہے مسٹر علی کہ مجھ سے رابطہ رکھیں اور اس سلسلے میں جو بھی ضرورت پیش آئے اس میں تکلف نہ کریں۔ یقیناً مسٹر کینٹ، رات کا کیا پروگرام ہے بس ابھی طے نہیں کیا ہے، لیکن آج ساری رات مصروف رہوں گا، میں نے جواب دیا اور کینٹ پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بعد کا ماحول بہت خوشگوار رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ ذہن میں بہت سے خیالات تھے ان لوگوں کے بارے میں، شیری مشتبہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ سوچنا کہ اس کا شوہر کینٹ اس سلسلے میں مخلص ہوگا حماقت کی بات تھی۔ تارینا ہارڈو نے اپنے مشن کے سلسلے میں جن لوگوں کا انتخاب کیا تھا وہ قابل اعتماد نہیں تھے، پھر کامیابی کس طرح ممکن ہوتی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بذات خود تارینا ہارڈو کسی ذہنی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ شخصیت کا شاندار ہونا صلاحیتوں کی نمائندگی تو نہیں کرتا۔ اگر کیس مکمل طور پر کسی کے ذمہ کر دیا گیا ہے تو پھر یہ بات کھل کر کہی جا سکتی ہے کہ تارینا ہارڈو اس کی اہل نہیں تھی۔ اتنی ناقص منصوبہ بندی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی تھی۔ میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں تارینا ہارڈو کے لیے کام کروں، بلکہ میرے ذہن میں تو وہی کجی، وہی غبار تھا۔ میں اپنی ذات میں ایک الگ دنیا بسائے ہوئے تھا۔ تنظیم آزادی فلسطین، شتیلا کیمپ، بارود کے علاقوں میں بسنے والے فلسطین کے بے گھر افراد میری منزل کا نشان تھے، اور میں جب بھی ان کی جانب نگاہ اٹھاتا میرے وجود میں چنگاریاں سلگنے لگتی۔ مجھے صہیونی عزائم کے بلند مینار نظر آتے۔ میں تو صرف ان میناروں کو گرانے والوں میں سے تھا، کسی کی خوشنودی، کسی کی بلائی کے لیے نہیں، بلکہ اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ بلا شبہ اسرائیل کو بڑی بڑی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل تھی، اور اس کے مقابل فلسطینی عوام ہر چند بہت سی ہمدردیاں حاصل کر چکے تھے، لیکن ان کے وسائل اب بھی اسرائیل کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے۔ ایسے حالات میں اگر اس خطرناک ملک کو کچھ اور خطرناک فارمولے مل جائیں تو وہ یقیناً سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ تمام صورتحال میری نگاہوں کے سامنے تھی، اور اس کے بعد تارینا ہارڈو یا دوسری کوئی شخصیت بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی تھی۔ ایک طرح سے یہ میرا ذاتی کام بن جاتا تھا۔ ہاں، صرف اس بات کا ثبوت مل جائے کہ اسرائیل براہ راست اس معاملے میں ملوث ہے یا نہیں۔ شام کو 6 بجے کے قریب شارٹو مل گیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ریلنگ سے ٹکا کھڑا ہوا تھا۔ میں خود اس کی جانب بڑھ گیا اور وہ چونک کر مؤدب ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس پہنچنے والا تھا۔ آج کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ میں نے چونک کر شارٹو کو دیکھا، پھر پوچھا، تمہیں کیسے علم؟ کچھ چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرایا،
کیا مسٹر کینٹ کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے؟ شارٹو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، ہاں یہ حقیقت ہے، لیکن اس اشارے میں بہت سے دوسرے اشارے پناہ ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہوں۔ آج کی مہم تنہا آپ کی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں جائیں گے اور آپ کو تنہا جانا بھی نہیں چاہیے۔ اتنی ضد کریں مجھ سے کہ میں مجبور ہو جاؤں، میرے بغیر آپ سمندر میں پاؤں نہ اتاریں، شارٹو نے کہا اور میں متعجبانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ زیادہ دیر رکوں گا بھی نہیں آپ کے پاس، چلتا ہوں، مجھ سے میرے کیبن ہی میں ملاقات کیجیے پلیز، اس نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے اس کی طرف سے رخ ہی بدل لیا تھا۔ شارٹو کے انداز میں کچھ ایسی بات تھی کہ مجھے فوراً ہی محتاط ہو جانا پڑا تھا۔ اس صورتحال پر میں غور کرتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ شارٹو اپنے کیبن میں ہی ملا، اس نے پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا تھا۔ کیا پروگرام ہے مسٹر علی؟ آج آپ کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی ایک آنکھ دبا دی۔ ہاں شارٹو، تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہے، میں نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہوگا مسٹر علی کہ آج آپ تنہا ہی جائیں؟ دراصل میں اپنے آپ کو کچھ تھکا تھکا سا محسوس کر رہا ہوں۔ تم جانتے ہو شارٹو، سمندر اور خاص طور سے ان اطراف کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مجھے کسی ایسے ماہر آدمی کی ضرورت ہے جو میری رہنمائی کر سکے۔ معلومات تو میری بھی خاصی محدود ہے مسٹر علی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اچھا بوٹ ڈرائیور ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے باوجود تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، میں نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ پلیز شارٹو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک انچارج کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ بہت بہتر، جو آپ کا حکم، شارٹو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ کتنی دیر کے بعد یہاں سے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے 8 یا 8:30 بجے ہم سمندر میں اتر جائیں گے۔ میں آپ کو تیار ملوں گا، حالانکہ میں اپنے آپ کو بہتر محسوس نہیں کر رہا، بس میں جو کچھ کہہ چکا ہوں تمہیں اس کی تعمیل کرنا ہوگی۔ میں نے کسی قدر سخت لہجہ اختیار کیا اور شارٹو نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ جو حکم جناب۔ میں الٹے قدموں کیبن سے باہر نکل آیا تھا۔ شارٹو اپنے کیبن میں مجھے بلا کر اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کر رہا تھا؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا تھا کہ اس کے کیبن میں ہونے والی گفتگو کہیں سنی جا رہی تھی۔ ذریعہ کیا ہوگا؟ غالباً ڈکٹا فون یا کوئی ایسی چیز جسے دوسری جگہ گفتگو سنی جا سکے۔ یہ سب کچھ تو میرے کمرے میں بھی ہو سکتا ہے، میں نے سوچا، اور اس کے بعد میں اپنے کیبن میں داخل ہو گیا۔ اس کا جائزہ لینا ضروری تھا کیونکہ تہذیب مالکم ایکس اس طرح روشنی میں آ سکتی تھی۔ کیبن میں داخل ہونے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا، پھر اس سے ملحق باتھ روم میں جا کر نل کھول دیا تاکہ یہ محسوس ہو کہ میں غسل خانے میں ہوں۔ نل کھول کر میں باہر نکل آیا اور اس کے بعد میں نے کیبن کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا وہ شاید بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، کوئی ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکے تھے جو میری نگاہوں سے محفوظ رہے۔ ایک خوبصورت سے ڈیکوریشن پیس کے نچلے حصے میں وہ چھوٹا سا سیاہ گول پلیٹ نما ٹکڑا چپکا ہوا تھا، جسے ایک نگاہ دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ڈکٹا فون ریسیور ہے۔ میرے ہونٹ بھیج گئے، اس کا مطلب تھا کہ میرے خلاف باقاعدہ عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن میں بھی احمق نہیں تھا، ایسے حالات سے نمٹنا خوب جانتا تھا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک مجھے صحیح طور پر کھل کھیلنے کا موقع شاید اس لیے نہیں ملا تھا کہ میرے دشمن سامنے نہیں آئے تھے۔ وہ سیاہ بدو شخص جس نے میرے کیبن کی تلاشی لی تھی اور جہاز سے اتر کر بھاگ گیا تھا، یقیناً یہ اس کی کارستانی رہی ہوگی۔ بہرحال اب جب کہ یہ کھیل شروع ہو چکا ہے تو پھر مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ البتہ شارٹو کے بارے میں میرا ذہن اب کچھ نئے فیصلے کر رہا تھا۔ ممکن ہے شارٹو قابل اعتماد ہی ثابت ہو۔ 8:30 بجے میں کیبن سے باہر نکل آیا۔ شارٹو بوٹ کے قریب میرا انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد بوٹ پانی میں اتر گئی اور شارٹو اسے سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ میں تقریباً 1.5 گھنٹے سے بوٹ کے پاس موجود ہوں، صرف اس خیال سے کہ کہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہ کی جائے۔ تم کچھ شکوک و شبہات محسوس کر رہے ہو شارٹو؟ جو کچھ آج میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے شدید نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے مسٹر علی، لیکن میں ذرا مختلف قسم کا آدمی ہوں۔ جب ایک کام اپنے ذمہ لے لیتا ہوں تو پھر اس کی انجام دہی چاہتا ہوں۔ میرا اپنا ذہن سازشی نہیں ہے، لیکن سازشیوں کے درمیان کام کرنے میں مجھے بہت لطف آتا ہے۔ دراصل مسٹر کینٹ نے مجھ سے اشارتاً کہا تھا کہ آج میں آپ کے ساتھ سمندر کا سفر نہ کروں۔ حالانکہ اس کہنے میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن میرا ذہن نہ جانے کیوں بھٹک گیا اور مجھے مسٹر کینٹ کے اس انداز پر کچھ شبہ سا ہوا۔ میرا خیال ہے مسٹر کینٹ اپنے مشن کے لیے مخلص نہیں ہے۔ مسٹر علی، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ واقعی تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو شارٹو۔ کیا تم مسٹر کینٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہو؟ اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ لوگ صرف اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے ہیں، ہم جیسے نچلی سطح کے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔
مسٹر مور کے بارے میں ابھی تک میں کوئی بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ کینٹ کے دستے راست ہیں۔ میں نے کچھ انتظامات کر لیے ہیں مسٹر علی، آپ مطمئن رہیں، ہم کسی کے لیے نرم چارہ ثابت نہیں ہوں گے۔ مجھے مسٹر کینٹ پر مزید شبہ اس لیے ہوا کہ مسٹر کینٹ کی خصوصی ملازمہ نے پراسرار طور پر میرے کیبن میں کچھ ایسی چیزیں پہنچائیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچائی گئی تھی، اور پھر وہ واپس آ کر وہ چیزیں لے گئی۔ اس نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ غلطی سے وہ انہیں یہاں رکھ گئی تھی۔ در حقیقت اس دوران ایک چھوٹا سا ڈکٹا فون میرے کیبن میں لگا دیا گیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ میری جانب سے بھی مشکوک ہیں۔ بس یہی بات مجھے مسٹر کینٹ سے برگشتہ کرنے کا باعث بن گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر طرح آپ کا ساتھ دوں گا۔ موٹر بوٹ میں میں نے کچھ ایسی چیزیں رکھ چھوڑی ہیں جو ہمیں خطرے کے وقت خطرناک حالات سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ آپ یقیناً سوئمنگ ڈریس نہیں لائے ہوں گے، لیکن میں نے ایسے 2 لباس مہیا کر لیے ہیں جن کے ساتھ آکسیجن سلنڈر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پانی کی سطح کے اندر استعمال کی جانے والی خصوصی گنیں بھی میں نے رکھ لی ہیں۔ بہتر یہ ہوگا مسٹر علی کہ ہم دونوں یہ لباس پہن لیں۔ شارٹو نے ایک سمت اشارہ کیا اور مجھے ایک پیکٹ نظر آ گیا۔ پیکٹ کھولا تو اس میں غوطہ خوری کے خصوصی لباس موجود تھے۔ آکسیجن سلنڈر الگ پیکٹ میں رکھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی ساخت کے خصوصی پستول جو پانی کے اندر کام آتے تھے۔ میں نے دلچسپ نگاہوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے شارٹو سے کہا، ان کے حصول میں تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی؟ نہیں، بحری تحقیقاتی مہم کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہوتی ہیں۔ البتہ یہ گنیں میں نے چرائی ہیں۔ کہاں سے؟ ایک اور کیبن سے جو ہم سے متعلق نہیں ہے۔ اوہ گڈ شارٹو، تم تو میرے بہترین معاون و مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ کھل کر اعلان کر رہا ہوں مسٹر علی کہ میں آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر بہتر سمجھے تو مجھے اپنے شانہ بشانہ رکھیں۔ شارٹو، آج سے اس مشن کے سلسلے میں میری شخصیت تنہا نہیں ہے، ہم دونوں اس کے اہم کارکنوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ شارٹو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور ہم دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد ہم غوطہ خوری کے لباس پہن کر پوری طرح تیار ہو گئے۔ اب ہم کسی بھی خطرناک مرحلے سے نمٹنے کے لیے مستعد تھے۔ شارٹو نے سمت کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اسی جزیرے پر چلنے کے لیے کہا جہاں ہم نے فارنوس اور سولیتا کو دیکھا تھا۔ میں نے شارٹو سے کہا، شارٹو، وہ دونوں کردار میری نگاہ میں مشکوک ہیں، اور اس پراسرار جزیرے پر وہ آبی پودوں پر ریسرچ نہیں کر رہے، بلکہ وہاں ان کی موجودگی کا کچھ اور ہی مقصد ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم پورے جزیرے کی تلاشی لے ڈالیں؟ شارٹو بولا۔ ہاں، جزیرے کو دیکھنا ضروری ہے۔ میں نے شارٹو کو شیری کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ سوچنے لگا تھا کہ اسے آگاہ کروں یا نہیں۔ پھر میں خاموش ہی رہا۔ شارٹو بھی سمت کا تعین کر کے جزیرے کی جانب چل پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے اطراف کے ماحول پر پوری نگاہ رکھی تھی، کسی کو اپنی جانب خصوصی طور پر متوجہ نہیں پایا تھا۔ سمندر تقریباً سنسان ہی تھا۔ آج موسم بھی صاف تھا اور آسمان پر آہستہ آہستہ ستارے ابھرتے آ رہے تھے۔ جزیرے کے ساحل پر کھڑے ہو کر ہم نے دور دور تک نگاہ دوڑائی۔ پراسرار خاموشی اور سناٹے کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ درخت خاموش کھڑے تھے، البتہ حشرات الارض کی سرسراہٹ سنائی دے جاتی تھی۔ سانپوں کے رینگنے کی لکیریں جزیرے کی زمین پر جگہ جگہ نمایاں تھی۔ ہم نے خصوصاً ایسے جوتے استعمال کیے تھے جن کی وجہ سے رینگنے والے جانوروں سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ہم جزیرے کے مختلف حصوں کا جائزہ لیتے رہے۔ کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی جو قابل توجہ ہوتی۔ آج فارنوس اور سولیتا کا بھی یہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ بہت دیر تک ہم اندرونی حصوں میں رہے اور اس کے بعد اکمی ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے واپس اسی سمت آنے لگے جدھر ہم نے موٹر بوٹ چھوڑی تھی۔ شارٹو نے کہا، یوں لگتا ہے جیسے ان لوگوں نے یہ جگہ چھوڑ دی ہے۔ ہاں، ویسے بھی مجھے تعجب ہے کہ آخر ان لوگوں نے اپنی قیام گاہ کہاں بنائی تھی۔ یہاں تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جسے قیام گاہ کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ہر لمحہ حشرات الارض کا خطرہ رہتا ہوگا۔ سانپ اور دوسرے کیڑے یہاں جس تعداد میں موجود ہیں، اس سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا شارٹو۔ ممکن ہے اس روز وہ کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آ گئے ہوں اور فضول باتیں کر کے ہمیں بے وقوف بنا دیا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کا قیام بھی یہی ہو۔ بوٹ اپنی جگہ موجود تھی۔ ساحل دور دور تک سنسان تھا، سوائے لہروں کے شور کے اور کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ ہم یہاں سے واپس چل پڑے۔ میں نے شارٹو سے کہا، شارٹو، اس جزیرے سے بالکل قریب کون سا جزیرہ ہے؟ اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہاں سے 22 سب تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک اور چھوٹا جزیرہ موجود ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید شارٹو اسی جزیرے کی بات کر رہا ہے جس پر میں نے شیری کو دیکھا تھا، جہاں سے وہ بوٹ لے کر اس سمت آئی تھی۔ میں نے کسی خیال کے تحت شارٹو کو اسی سمت چلنے کے لیے کہا اور شارٹو نے گردن ہلا دی۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ میں نے جزیرے کے آثار محسوس کر لیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اسی جگہ پہنچ گئے۔
کافی فاصلے پر شارٹو نے ہائی سپیڈ بوٹ کا انجن بند کر دیا تھا، لیکن ابھی ہم ساحل پر پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ دفعتاً کوئی چیز شائی کی آواز کے ساتھ موٹر بوٹ کے اوپر سے گزر گئی۔ انجن بند تھا، اس لیے گزرنے والی چیز کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ شارٹو نے حیرت سے مجھے دیکھا، آواز اس نے بھی سنی تھی۔ پانی میں ایک بڑا زوردار جھپاکا سنائی دیا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ہم ابھی اندازہ بھی نہ کر پائے تھے کہ دفعتاً ایک ننھا سا سرخ شعلہ چمکا اور کوئی چیز پھر ہمیں بوٹ کی طرف آتی نظر آئی۔ رخ بالکل ہماری ہی سمت تھا اور اب ہمیں یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ کوئی مہلک ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا۔ شارٹو نے پھرتی سے انجن سٹارٹ کر دیا اور بوٹ کو اتنی تیزی سے چکر دیا کہ مجھے اپنا توازن سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ سرخ شعلہ جو اپنی جگہ سے پرواز کرنے کے بعد بجھ گیا تھا، شائی کی آواز کے ساتھ پھر ہمارے قریب سے گزرا اور پانی میں غائب ہو گیا۔ اس بار شاید انہوں نے ہمارا نشانہ درست کر لیا تھا۔ ویسے یہ شعلہ اس چھوٹے سے جزیرے کی جانب سے لپکا تھا جس کے قریب ہم جا رہے تھے اور خاصی بلندی پر نظر آیا تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کون سی جگہ سے ہم پر یہ مہلک چیز فائر کی جا رہی ہے۔ شارٹو نے بوٹ کو ایک لمبا چکر دیا کیونکہ ہم تیسرا شعلہ دیکھ چکے تھے۔ میں نے پھرتی سے ایک طاقتور دوربین نکال کر آنکھوں سے لگا لی تھی اور میرا رخ جزیرے ہی کی جانب تھا۔ شعلہ کافی بلندی سے چمکا تھا۔ میں نے فوراً ہی شارٹو کو اطلاع دی اور شارٹو نے ایک دم سے رخ بدل لیا۔ بلا شبہ وہ بوٹ ڈرائیو کرنے کا ماہر تھا۔ بوٹ اس وقت ایک سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی پانی کے سینے کو چیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ شائی کی آواز اس بار ہم سے خاصے فاصلے پر نکل گئی تھی۔ شارٹو ان لوگوں کو چکر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کے بعد مناسب یہی تھا کہ ہم اس جزیرے کا رخ نہ کریں۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس شعلے کی رینج کتنی ہے، چنانچہ ہم جزیرے سے زیادہ دور نکل جانا چاہتے تھے، لیکن دفعتاً شارٹو کی ہلکی سی آواز ابھری اور اس نے ایک بار پھر بوٹ گما دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہمیں گھیر لیا گیا ہے، اس نے کہا اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ پھر میں نے بھی ان 4-5 ہیولوں کو دیکھ لیا جو سمندر کی سطح سے سر ابارے ہمیں گور رہے تھے۔ یقیناً یہ کچھ خصوصی قسم کی بوٹس تھیں جو مختلف سمتوں سے ہماری جانب بڑھ رہی تھیں۔ ان کی عقب میں پانی کی سفید لکیریں پیدا ہوتی جا رہی تھیں جن سے ان کی سپیڈ کا اندازہ ہوتا تھا۔ شارٹو نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر بولا، بہتر یہی ہے کہ اب ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں بوٹ کو پانی کے نیچے لے جا رہا ہوں۔ گڈ۔ میں نے گردن ہلائی اور شارٹو نے وہ بٹن دبا دیا جس سے ہماری اس خصوصی بوٹ کی چھت ڈھک جاتی تھی۔ آن کی آن میں ہم شیشے کے خول میں قید ہو گئے۔ دوسرے لمحے شارٹو نے بوٹ کو پانی میں نیچے اتار دیا۔ نیچے اتارتے ہی اس نے انجن کی سپیڈ فل کر دی تھی۔ سمندر کے نیچے ہی نیچے وہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ بوٹ اتنی رفتار سے بڑھی کہ دماغ چکرا کر رہ گیا۔ زیادہ دیر چونکہ ہم پانی میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے تھوڑی دور پہنچنے کے بعد شارٹو کو بوٹ پانی کی سطح پر ابارنا پڑی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ جو ہی بوٹ سطح پر ابری، ہم نے صرف چند گز کے فاصلے پر دشمنوں کی ایک چھوٹی سی سٹار بوٹ دیکھی جو ہمارے بالکل قریب تھی۔ اس پر سے ابھرنے والی آوازیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن شاید سٹین گنوں وغیرہ سے زبردست فائرنگ کر دی گئی تھی، کیونکہ چند ہی لمحے بعد ہمارے سروں پر لگا ہوا شیشے کا حصہ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ شیشہ کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اب ہم بوٹ کو نیچے پانی میں نہیں لے جا سکتے تھے۔ شارٹو نے البتہ ایک بار پھر مہارت کا ثبوت دیا اور بوٹ کو سٹار بوٹ سے دور لے جانے کی کوشش کی، لیکن دفعتاً ایک شدید جھٹکا لگا۔ بوٹ کا پچھلا حصہ فائرنگ سے متاثر ہو گیا تھا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم پھرتی سے پانی میں کود پڑے۔ شارٹو نے مجھے یہی ہدایت کی اور ہم نے فوراً ہی ماسک اپنے چہروں پر چڑھا لیے۔ اس کے بعد ہم برق رفتاری سے اپنی اس بوٹ سے نیچے کود گئے۔ ہمارا نیچے کود جانا ہمارے حق میں انتہائی بہتر ثابت ہوا۔ بصورت دیگر ہم بوٹ کی تباہی کی لپیٹ میں آ جاتے۔ بوٹ ہم سے کچھ فاصلے پر جا کر تباہ ہو گئی تھی۔ اگر شارٹو انتہائی برق رفتاری سے اسے بالکل مخالف سمت میں نہ موڑ دیتا تو یہ بوٹ ہمارے سروں پر ہی تباہ ہوتی، اور اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ ہم دونوں نے ایک بار پھر غوطہ لگایا اور پانی کے نیچے نیچے ایک سمت بڑھنے لگے۔ مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں سے زیادہ دور نکل جائے۔ آکسیجن سلنڈر کام کر رہے تھے، اس لیے سطح پر ابھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی دیر ہم اسی طرح تیرتے رہے۔ شارٹو میرے قریب ہی تھا، لیکن دفعتاً ہم نے کچھ فاصلے پر پانی میں کچھ ہلچل سی دیکھی، اور اب جو نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی کچھ غوطہ خور ہمیں تیرتے نظر آئے۔ یقیناً ہمارے بارے میں یہ اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ ہم سمندر میں اتر چکے ہیں اور یہاں بھی ہماری تلاش شروع ہو گئی تھی۔ جس طرح ہم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا، اسی طرح چند لمحوں کے بعد وہ بھی ہمیں دیکھ لیں گے۔ شارٹو نے میری جانب دیکھا اور پھر ایک اشارہ کیا۔ میں نے گردن ہلا دی تھی
چنانچہ چند ہی لمحوں کے بعد میں اور شارٹو دو مختلف سمتوں میں تیرنے لگے۔ ایک ہی جگہ رک کر ہم ایک ساتھ ان کا شکار نہیں بننا چاہتے تھے۔